مقام ہے، آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جس نے یہ کہا کہ ولی صرف اس امت میں آئے ہیں اور ان کو بنا دیا گیا ہے بڑے بڑے مزار صرف لوٹنے کھانے کے لیے یہ سجا رہے ہیں اور سو فاتحہ کرتے ہیں. ان کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا، رسول کی زبان کو نہیں پڑھا. رسول نے حدیث پاک میں فرمایا، اولیاء کے ذکر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، بنی اسرائیل کے امتیوں میں اس کا داخلہ تھا، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا. اب اس نے جو ہے 99 قتل کیے. حدیث پاک سنیں اور یہ دیکھیں کہ ولی جو ہوتے ہیں ان کے قرب میں رہ کر کیا مزہ ہوتا ہے، ان کے بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ان سے لگاؤ رکھنے سے کیا ہمیں ملتا ہے. ولی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیتے ہیں اور ہم ان کو کیا دیتے ہیں. اور جو اولیاء اللہ کے قریب ہے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ شخص کامیاب. بے شک سبحان اللہ سبحان. یہ کہتے ہیں اولیاء کے قریب نہ جاؤ. یہ غوث اعظم کیا ہے، یہ خواجہ خواجگاہ کیا ہے، یہ مخدوم اشرف کیا ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ کی محبوب کا یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے عداوت رکھا، بغض رکھا، حسد رکھا، اب اس سے میرا جنگ. بے شک اللہ کیا فرماتا ہے، جو میرے ولیوں سے، جو میرے دوستوں سے، جو میرے چاہنے والوں سے بغض و عنایت رکھے، حسد رکھے. اب وہ سمجھ لے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے ولیوں پر انگلی اٹھانے والوں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی پر انگلی اٹھایا گویا اس نے مجھ پر انگلی اٹھائی. اور جو میرے ولی سے جلن کرے گا، حسد کرے گا، لڑے گا، بحث کرے گا، اللہ فرماتا ہے کھلا جنگ ہے. اور جس سے اللہ جنگ کرے وہ بچ سکتا ہے؟ اللہ جس اگر جنگ پر آمادہ ہو جائے تو لشکر جو ہاتھیوں کا لشکر ہے وہ تباہ ہو جائے صرف ایک پرندوں سے. تو اللہ کہتا ہے میرا جنگ شروع، کیونکہ اس نے میرے ولیوں سے حسد کیا، میرے ولیوں سے بحث کیا. اب جب اللہ جنگ شروع کر دے تو اب اسے نجات ملنے والا نہیں ہے، اب اسے ایمان کا دائرہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کے زبان سے، اللہ کے فرمان سے بحث کی. اور جس نے بھی اللہ کی فرما برداری کر کے ولیوں کی بارگاہ میں گیا اس کے لیے حدیث پاک. میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، اب دل میں اس نے ارادہ کیا کہ میں توبہ کروں گا، میں توبہ کروں گا. اب وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میرے دل میں جستجو ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے ناحق جو گناہ کیے اب اس سے رجوع کر لوں، اس سے توبہ کر لوں، اللہ کی قربیت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سچا اور پکا مسلمان ہو جاؤں، اور جو گناہ کیا ہوں کیا وہ معاف ہو سکتا ہے؟ ایک راہب کہتا نہیں معاف ہو سکتا ہے، ایک پادری کہتا نہیں معاف ہو سکتا. ہرگز نہیں، تم نے 99 لوگوں کو بے گناہ قتل کیا، اب ارادہ کر رہا ہے کہ مجھے توبہ مل جائے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا ہے. اب جب اس نے یہ سنا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اب میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، اب مجھے نجات نہیں مل سکتا ہے، اب اس گناہ سے میں چھٹکارا نہیں پا سکتا ہوں. اس نے کہا بھی 99 ہے، اب جب توبہ نہیں ہوگی مجھے نجات نہیں ملے گی تو اب 100 مکمل کر لیا جائے. اس نے اس راہب کو قتل کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اب اس کے دل میں پھر جستجو ہوا، اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ نہیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوگا، کہیں اور چلیں توبہ کریں. میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص گھومتا ہوا ٹہلتا ہوا یہ جستجو لیے ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے دے. لیکن آؤ دیکھو جب اللہ ہدایت دینے پر آمادہ ہو تو دریا میں بھی راہ مل جایا کرتا ہے. اللہ اگر ہدایت دینے پر
اس شرابی کو ولی بنا دیا کرتا ہے. اللہ اگر توبہ کرنے کا آمادہ ہو جائے کوئی بندہ یہ صدق دل سے, اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ 100 مکمل ہو گئے, اب میں کہاں